بہرحال یہ تو زکوٰۃ کے بارے میں تھی. اس کے علاوہ میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 1000 مہینے میں جتنا ثواب ہے اتنے ہی اس رات میں ثواب ہے. نہیں، اس سے بھی زیادہ. کتنا زیادہ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ وہی ایک رات ہمارے لیے جنت جانے کے لیے کافی ہو جائے. اتنا زیادہ ہو، کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ہے، بس ایک سمجھا. اور مفسرین نے لکھا بھی ہے یہ جو 1000 کا تذکرہ آیا ہے اس وجہ سے کہ اس وقت 1000 سے زیادہ کا استعمال ہوتا بھی نہیں تھا. اس آیت میں 1000 کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ سب سے لاسٹ درجے کا جو ثواب، سب سے اوپر، سب سے زیادہ، تم حساب بھی نہیں کر سکتے. جب حساب کرتے ہو تو 1000 میں جا کے رک جاتے ہو. وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے بھی زیادہ ثواب اس رات میں ہے. بہت بڑی فضیلت کی رات ہے. لیکن ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے 27 رمضان ہے. ایسا نہیں ہے. 27 رمضان ہو بھی سکتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اس کو سمجھیے. حدیث میں شب قدر کے بارے میں بڑی تفصیل ہے اور بڑے اختلافات ہیں. وہ سب کو فضائل اعمال وغیرہ میں دیکھیں گے بھی کئی باتیں ملیں گی آپ کو سمجھنے کے لیے. بہرحال وہ سب الجھنا چھوڑ دیجئے. جو صحیح طریقے سے جس طرف اکثر علماء کا رجحان ہے وہ ہے رمضان کے جو لاسٹ اسرا ہے، تیسرا اسرا. پہلا اسرا 1 سے لے کر 10 روزے تک، پھر اس کے بعد 10 کے بعد سے لے کر 20 تک دوسرا اسرا، 20 روزے کے بعد سے لے کر لاسٹ تک. لاسٹ ہو سکتا ہے 9 دن بھی ہو. جب 29 کا جو ہے رمضان ہوا تو 9 دن، اگر 30 کا رمضان ہوا تو 10 دن آخر میں. تو اسی طرح لاسٹ جو اسرا ہے اس کی طاق راتوں میں، طاق کہتے ہیں جو بے جوڑ، جس کا جوڑ نہیں ہے. جیسے 21 ہے، 21، 21ویں رات جو ہے وہ بے جوڑ ہے. 21 کس میں چھنائیں گے؟ کسی میں جڑے گا نہیں. وہ اگر 22 دیکھیں گے تو 22 چھن جائے گا، 11 میں چھن جائے گا. 11 دونے 22، تو 11 چھن رہا ہے. لیکن جو نہیں چھن رہا ہے، جو بے جوڑ ہے، جو جفت ہے، جس کو آپ جو ہے توڑ نہیں سکتے، بے جوڑ رات ہے، اس میں شب قدر ہے. 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے. یہ 5 راتیں ہیں. اب اس میں ہم پکڑ کے بیٹھ گئے خالی 27 کو. بھئی کیا گارنٹی ہے کہ 27 میں ہے؟ لیکن ہاں زیادہ امید ہے صحابہ کی زندگی اور صحابہ کے اقوال، صحابہ کے جو رویے، ان کے جو آزمائے ہوئے جو ہے اقوال سب ہیں، ان سے زیادہ تر پتہ چلتا ہے کہ اکثر 27 میں شب قدر ہے. اکثر. لیکن ایسا گارنٹی نہیں ہے کہ 27 میں ہے. اسی لیے شب قدر کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے. جو راتیں ابھی گزر گئی ہیں چھوڑ دیجئے. لیکن اس کے علاوہ اور جتنی راتیں ہیں کم سے کم ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریے. اب یہیں پر ایک بات جو ہے کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. شب قدر میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے؟ شب قدر میں صرف عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے لیے کوئی الگ سے طریقہ متعین نہیں ہے. شب قدر کی نماز کا بڑا ٹیڑھا مسئلہ چلتا ہے. دیکھیے گا، جیسے نمازیں اوابین کی نماز ہے، اسراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ایسے کئی نمازیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے. لیکن شب قدر کے نام سے کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہے. اسی لیے شب قدر کے نام سے آپ نماز مت پڑھیے گا. نفل نمازیں پڑھیے، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں. قبر میں جب جائیں گے تو نفل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ نفل نماز جو تم ادا کر رہی جو ہے کیوں نہیں ادا کر رہی تھی، جو ہے کیوں نہیں پڑھ رہی تھی، کیا معاملہ تھا، نفل نماز کیوں چھوڑ رہی تھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا جو نمازیں قضا ہو گئی تھی، فرض نمازیں، ان کو کیوں نہیں پڑھ رہی تھی، قضا کیوں نہیں ادا کر رہی تھی. تو اس طرح کا سوال قبر میں قضا کے بارے میں ہوگا جو فرض نمازیں ہیں. لہٰذا ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ ہم جو ہے قضا نمازیں ادا کریں. اگر ہو سکے تو نفل نمازیں بھی ادا کریں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس نیت سے نماز مت پڑھیے کہ میں شب قدر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر. ایسے نماز مت پڑھیے نفل نماز کی نیت سے کہ میں قضا نماز پڑھ رہی ہوں، میں نفل نماز پڑھ رہی ہوں. اب جتنی نمازیں پڑھیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز مت پڑھیے، کہ نماز چھوڑ دیجئے، شب قدر میں نماز مت پڑھیے. نہیں، نماز پڑھیے.
لیکن شب قدر کے نام سے مت پڑھیے، نفل کے نام سے پڑھیے، قضا کے نام سے پڑھیے، تہجد کی نماز ہے رات میں، تہجد کے نام سے پڑھیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں شب قدر جو ہے رات میں جا کے آتے ہیں، رات میں، غلط ہے۔ رات میں وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے رات کا، کہ رات کے 12 بجے 1 بجے جا کے شب قدر میں جو ہے ملے گا ہم کو شب قدر، نہیں۔ شب قدر تو مغرب کے وقت سے شروع ہے، مغرب سے جب سورج ڈوب جائے گا، جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت سے لے کر جو ہے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک، جس کو ہم طلوع فجر کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں، سحری کا لاسٹ ٹائم کہتے ہیں، وہاں تک شب قدر ہے، پوری رات۔ یہ مت سمجھیے کہ رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جا کے اٹھ کے جاگ کے نماز پڑھنے سے جا کے شب قدر میں عبادت کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ مغرب کے وقت سے، مغرب کے بعد سے لے کر، یعنی سورج کے ڈوبنے سے لے کر پورے لاسٹ تک، سحری کے لاسٹ ٹائم تک، پورا ٹائم شب قدر کا ہے۔ اسی لیے اگر آپ رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی شب قدر میں عبادت سمجھی جائے گی۔ اگر آپ رات کے 6 بجے 7 بجے 8 بجے، رات سورج ڈوبنے کے بعد 8 بجے 7 بجے نماز پڑھ لیتی ہیں، چند رکعت نفل نماز، پھر بھی سمجھا جائے گا کہ یہ شب قدر میں عبادت ہے، اگر وہ شب قدر کی رات ہو، وہ اگر شب قدر ہو۔ تو بہرحال یہ شب قدر کے بارے میں بہت اہم باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ